تو آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص محبت سے میرے اوپر درود پڑھے گا کل میدان محشر میں میں اسے جلنے نہیں دوں گا، اپنے دامن میں چھپا لوں گا۔ کل قیامت کے میدان میں اسے جلنے نہیں دوں گا، اپنے دامن میں چھپا لوں گا۔ یہی تو وجہ ہے جو بھی اس مائک پر کھڑا ہوتا ہے بولی اس کی انداز اس کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ سلام کیا، شاعر نے شاعری شروع کرنے سے پہلے آپ سے درود پڑھوا لیا۔ خطیب نے اپنی تقریر کی شروعات سے پہلے درود پڑھایا۔ نقیب نے اپنی نقابت سے پہلے درود پڑھایا۔ میلاد میں ہو، جلسے میں ہو، جشن میں ہو، کانفرنس میں ہو، ہر موقع پر ہم آپ ہم سے درود پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر کوئی محبت سے میرے اوپر درود پڑھے گا تو کل میدان محشر میں وہ جلے گا نہیں، میرے دامن میں چھپ جائے گا۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اے لوگو، اب بنکی کھال کی دھرتی پر موجود قرب و جوار کا یہ میرا نوجوان سوچ سکتا ہے، قاری اعجاز صاحب سوچ سکتا ہے کہ نبی کا دامن کتنا بڑا ہوگا، کتنے لوگ اس میں چھپیں گے۔ آج یہاں بنکی کھال کے مدرسے کے احاطے میں بیٹھ کر کے دیوانے مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ نبی کی محبت میں درود پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کی شہزادیاں اپنے بستر پر اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے درود پڑھ رہی ہوں گی۔ پتہ نہیں کتنی خانقاہوں سے محبت کرنے والے، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنے والے، کوئی زمین پر بیٹھ کر کے، کوئی بستر پر لیٹ کر کے، کوئی اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو حاضر کر کے نبی پر درود پڑھ رہا ہوگا۔ آج ایک لمحے کی یہ بات ہے پیارے، کتنی راتیں کٹ گئی، کتنے دن کٹ گئے، پڑھنے والے بہت، نبی کے دامن میں چھپیں گے کتنے؟ چھپیں گے کتنے؟ کہو گے کہ وہ کرتا ہی کا تو دامن ہوگا، بڑا لمبا چوڑا تو 1 میٹر کا، چھپیں گے کتنے؟ چھپیں گے کتنے؟ تو اگر ذہن میں یہ بات آئے تو یہیں سے اجمیر کی دھرتی پر تصورات کی دنیا میں پہنچ جانا، خواجہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے دستک دینا، تو پوچھنا جب خواجہ کی چوکھٹ پر دستک دو گے تو خواجہ کا وہ کٹورا تمہیں بتا دے گا کہ نبی کے دامن میں چھپیں گے کتنے۔ جب خواجہ نے اپنا کٹورا انا ساگر کے سامنے بھیجا تھا تو ایک چھوٹے سے کٹورے میں جب پورے انا ساگر کا پانی اکٹھا ہو گیا تھا، تو جب غلام کے طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک کٹورے میں پورے انا ساگر کا پانی آ جائے تو آقاؤں کے آقا محمد رسول اللہ کے دامن کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم سوتے ہیں تو درود پڑھتے پڑھتے سونے کی کوشش کرتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو اسی درود کے سہارے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ درود پاک ہماری زندگی کا ایک اہم جز بن گیا تو جب دنیا سے جائیں گے تو دولت کی وجہ سے مرنے کے وقت چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر مرنے کے وقت چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے، زمین و جائیداد کے مالک ہونے کی بنیاد پر مرنے کے وقت چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے ارے یہ مرنے کے وقت چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے۔ ہاں اگر مرنے کے وقت چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اگر مرنے کے وقت چہرہ خوبصورت نور اور چمکدار ہوتا ہے، تو دنیا میں جو انسان محبت سے درود پڑھتا ہے
مرنے کے وقت اس کے چہرے پر نور رہتا ہے، واہ 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 واہ، چہرے پر نور سبحان رہتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں، پھولوں کے بستر پر سونے والے تو بہت ملے، واہ واہ واہ، کانٹوں کے بستر پر سو کر کے مرنے کے وقت مسکراتے ہوئے دکھائی دینے والے بہت کم ملے۔ آہا، ایسی کمرے میں اپنی گرمی کو دور کر کے رات کی نیند کو پورا کرنے والے بہت ملے، لیکن چٹائی پر سو کر کے نبی کی محبت میں آنکھوں کو بند کر کے یہ کہتے ہوئے بہت کم ملے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے واہ کھلے واہ آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ، یہی تو سبحان وجہ اللہ۔ ہے ہماری زندگی کا مقصد درود پاک، اور ایک یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ علماء نے بتایا کہ اگر کوئی چیز تم سے بھول جائے، یاد نہ آئے، درود پڑھتا جا، درود کی برکت سے بھولی ہوئی چیز تمہیں مل جائے گی۔ ارے درود ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ درود پاک پڑھ لیا نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ، درود کی سبحان برکت اللہ، سے، سبحان اللہ، درود کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اس 42 سالہ عمر میں جہاں تک سوچا، جہاں تک پڑھا، جہاں تک اپنے استاذوں کے پیر کے چپل کو سیدھا کر کے ان کی زبان سے جو علم اپنے سینے میں بیٹھایا، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی انسان سانس لیتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، اس کے بھی دل میں کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے، جھوپڑ پتی میں رہنے والا ہو، اس کے بھی دل کی کچھ تڑپ رہتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ متوسط ہوں گے، کچھ ادنا ہوں گے، لیکن ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہش ہوگی اپنے رب سے کہنے کی، اپنے رب سے اس کی بات پورا کرنے کی۔ پیارے یاد رکھنا، تیرے دل کی بات اس وقت تک اللہ پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک نہیں سنے گا جب تک کہ تو نبی پر محبت سے درود نہیں پڑھ لے گا۔ واہ واہ، نبی پر محبت سے درود نہیں پڑھ لے گا۔ یہ تو قاری صاحب نے درود تاج پڑھ کر کے ہم لوگوں کے دل کو ایسا روشن کیا کیا بات، کہ دل ہی نہیں کہتا کہ دوسرے موضوع کی طرف بھاگا جائے، کیا بات، دل ہی نہیں کہتا، سبحان اللہ، کیونکہ جو کام نبی پر درود پڑھنے سے شروع ہو وہ کام نہیں کامیاب ہوگا تو ہوگا کون کام؟ آؤ دکھاتا ہوں، بس آخری بات۔ آقا کائنات مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائیں۔ مسجد نبوی شریف جانتے ہیں کون سی مسجد ہے؟ بنکی کھال کی مسجد کو بنکی کھال کے غیور مسلمانوں نے اپنے پسینے کی کمائی سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے ایک ایک اینٹ کو رکھ کر کے بنایا۔ بڑھریا کی مسجد اس کو بڑھریا کے مسلمانوں نے بنایا۔ اے لوگوں، لیکن مسجد نبوی وہ مسجد ہے جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور دنیا جانتی ہے کہ سب اللہ کا گھر ہے۔ نماز پڑھو گے تو دنیا کی سب سے اچھی جگہ وہ اللہ کا گھر، نماز پڑھو گے سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے تو 27 گنا ثواب تمہیں ملے گا۔ مگر اگر مسجد نبوی میں ایک سجدہ کرو گے تو 50,000 سجدے کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو پیارے، ایک سجدہ مسجد نبوی میں 50,000 سجدے کا ثواب، خانہ کعبہ میں ایک سجدہ کرو گے تو 1,00,000 سجدے کا ثواب، بیت المقدس میں اگر ایک سجدہ کرو گے تو 25,000 سجدے کا ثواب۔ ترتیب میں نے دکھا دیا، خانہ کعبہ میں 1,00,000 سجدے کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000، بیت المقدس میں 25,000 سجدے کا ثواب ملے گا۔ جب ایک مسلمان
اس جگہ پہنچتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. چند سال پہلے میں بھی گیا تھا. جب تک میں تقریروں میں گنبد خضرا کی ان حسین جالیوں کا سن کر کے پڑھ کر کے تذکرہ کرتا تھا تو کبھی آنکھیں ڈبڈباتی تھی, کبھی تنہائی میں خیال آتا تھا کاش اس پاپی آنکھوں سے نبی کا گنبد خضرا دیکھ لیتا. تو اب تک تو کہتے آیا, حاجی کی زبان سے سنا تو کہہ رہا ہوں, کتابوں میں پڑھا تو کہہ رہا ہوں, کاش ایک مرتبہ اس پاپی آنکھوں سے دیکھ لیتا. پیارے, جب سارے انسان سوتے تھے میں بھی اپنی نیند کو پورا کرنے کے لیے جب بستر پر سوتا تھا, جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جب مسجد میں بیٹھتا تھا, اور جب کسی خانقاہ میں کسی پیر کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو پہنچاتا تھا, زبان کہے یا نہ کہے لیکن ہر موقع پر دل کی دھڑکنوں سے ایک ہی صدا آتی تھی, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی. واہ واہ وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا تھا. میں نے کہا کہ 1,50,000 25,000 یہ جو فرق ہے انشاءاللہ آپ کبھی علماء سے سن لیں گے, کتابوں میں پڑھ کر کے جان لیں گے, کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. میں اس جگہ آپ کو لے کر کے پہنچاتا ہوں, اسی مسجد نبوی کی بات کرتا ہوں جس مسجد نبوی کا ایک حصہ نبی نے فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. آج بھی جب عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, آج بھی جب حجاج کرام کا قافلہ جاتا ہے تو اس جنت کی کیاری میں ایک سجدہ کرنے کے لیے کبھی کبھی صبح سے شام ہو جاتی ہے, کبھی کبھی رات گزر جاتی ہے کہ ایک سجدہ اس جگہ کرنے کا موقع ملے. ارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہوگا, پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہے کہ نہیں, ہمارے روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ قبول ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اپنے نبی کی رحمت سے یہ امید ہے. سبحان اللہ. آپ تمامی حضرات بھی کھڑے ہو کے استقبال کیجئے, سب لوگ کھڑے ہو جائیے. منبر پاک مصطفیٰ پر یادگار اسلاف جو ہم لوگوں کے لیے بہت عظیم نعمت کی شکل میں ہے, بس ہم صرف ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے, ان کو دنیا میں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے تاکہ ہم لوگ ان سے فیض حاصل کریں. بس جو میں نے کیا چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں. بات چل رہی تھی, قاری صاحب نے درود تاج سنا کر کے درود کے مقام کو بتانے پر مجبور کیا. میں کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی کا ایک حصہ جنت کی کیاری ہے, وہاں ایک سجدہ کرنے کے لیے ایک دیوانہ تڑپتا رہتا ہے. مسجد نبوی کے صحن میں ہمارے نبی تشریف فرما ہے, صحابہ کرام آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. آقائے کائنات انہیں اسلام کی بات, زندگی گزارنے کا سلیقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. تب تک شہد کی مکھیوں کا گول اڑتا ہوا جا رہا تھا, شہد کی مکھیاں اڑتی ہوئی جا رہی تھی. اور جانتا ہے مسلمان کہ جب شہد کی مکھیاں چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتی ہیں, ایک ساتھ چلتی ہیں. رہنے میں دیکھنے میں تو وہ بڑی کمزور ہے, انسان کی دو انگلیوں کے درمیان آ جائے تو ان کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. مگر پہلوان سے پہلوان آدمی بھی جب ان کے اس جھنڈ کے قریب جانا چاہتا ہے تو جب تک اپنے جسم پر پورا لباس ڈال نہیں دیتا, اپنے آپ کو ان کے قریب نہیں کرتا, ایک پتھر بچہ چلاتا ہے, جوان چلاتا ہے, لگا ان میں سے 10 کو, لیکن پورا گول اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے, پورا گول دوڑ پڑتا ہے. درد ہوا 10 کو لیکن تکلیف ہوئی سب کو. پتا چلا پیارے دیکھنے میں وہ کمزور ہے لیکن ان کا آپس میں ایسا اتحاد ہے, ایسی محبت ہے, ایسا آپس میں پیار ہے کہ طاقتور انسان بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نبی پاک نے شہد کی مکھیوں کو بلایا,
شہد کی مکھیاں جا رہی تھی، نبی بلائے تو واپس آ گئی، واپس آ گئی۔ آج میرا نوجوان یہ نہیں سوچے گا جب بولی بول رہا ہے شہد کی مکھیاں بلانے پر آ جائیں، یہ اس بات کہاں سے؟ لیکن ایک نبی کا دیوانہ کبھی بھی اس پر تعجب نہیں کرے گا، کیونکہ شہد کی مکھیاں تو اڑ رہی ہیں، جان ہے ان کے اندر۔ میرے نبی تو اگر بلا دے تو ڈوبا ہوا سورج آسمان پہ آ کے چمکنے لگے۔ میرے نبی اگر بلا دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر کے نبی کے قدموں پر جھکتا ہوا نظر آئے۔ نبی اگر بلا دے تو زمین کی چھاتی میں گڑا ہوا درخت زمین کے سینے کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں پر جھک کر کے رسول کی رسالت کا اور اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے۔ نبی بلا دے تو وہ آ جائے، شہد کی مکھیاں آئی تو کیا تعجب۔ آقا نے پوچھا ہے شہد کی مکھیوں یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھروں سے نکلتی ہو، خالی پیٹ نکلتی ہو، پھولوں کے رس کو چوستی ہو، اپنے چھتے میں آ کر کے اڈیل دیتی ہو، انسان جب تیرے چھتے سے کاٹتا ہے تو شہد نکلتی ہے اور شہد سب کی سب میٹھی ہوتی ہے، لیکن جب تم پھولوں کے رس کو چوستی ہو تو سب پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا نمکین ہوتا ہے، کسی کا کھرا ہوتا ہے، کسی کا کھٹا ہوتا ہے، کسی کا تیکھا ہوتا ہے، رس سب کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جب تیرے گھر سے تیرے چھتے سے نکلتا ہے تو نمکین پن اس کے اندر نہیں رہتا، کھٹا پن اس کے اندر نہیں رہتا، تیکھا پن اس کے اندر نہیں رہتا۔ یہ مٹھاس آئی کہاں سے، یہ مٹھاس پیدا کہاں سے ہوئی، یہ مت سوچنا نبی کو معلوم نہیں تھا تب یہ نہ پوچھ رہے تھے، اگر نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیسے؟ پیارے کبھی کبھی جانی ہوئی چیز بھی پوچھی جاتی ہے، کبھی کبھی معلوم ہوئی چیز بھی پوچھی جاتی ہے۔ ایک مسجد کا امام ہمارے چھوٹے بچے سے کہتا ہے پہلا کلمہ سناؤ، وہ سناتا ہے، ایسا نہیں کہ امام کو یاد نہیں۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے 4 کا پہاڑا سناؤ، ایسا نہیں کہ ٹیچر کو 4 کا پہاڑا نہیں یاد ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں نہیں آتی تو قرآن اٹھا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے موسیٰ سے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ سے کیا چیز چھپی ہے پیارے؟ سب اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، سب کی خبر رکھنے والا ہے، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سب جان رہا ہے، جان کر کے بھی پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا چلا کبھی جانی ہوئی چیز بھی پوچھی جاتی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا تھا اے شہد کی مکھیوں یہ مٹھاس آئی کہاں سے؟ قربان جاؤ اور ان کی محبت، ان شہد کی مکھیوں کی محبت پر شہد کی مکھیاں بول کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ پر درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب پھولوں کے رس کو چوس کر کے واپس آتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خیر الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے کھاری چیز میٹھی ہو جاتی ہے، نمکین چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں یہ شہد کی مکھیوں کی محبت ہے، درود پڑھتی ہے تاکہ کھٹی چیز میٹھی ہو جائے۔ ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں نا، ہم تو نبی کے دیوانے ہیں نا، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں نا، پاپی ضرور ہیں لیکن نبی کا عشق سینے میں رکھے ہیں اور یہ عقیدہ لے کر کے جیتے ہیں کہ کل قبر میں جب فرشتہ ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے فرشتوں پوچھتے کیا ہو؟ لو سینہ چیر کر دیکھو، فرشتوں پوچھتے کیا ہو؟ لو سینہ چیر کر دیکھو، میرے دل میں شبیہ احمد مختار رکھی ہے۔ اے لوگوں ہم تو اس نبی کے دیوانے ہیں، تو اگر ہم نبی پر محبت سے درود پڑھیں گے تو کیوں نہیں ہمیں بہتر اجر ملے گا؟ اس لیے محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی محبت میں جلائے اور نبی کی محبت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔